والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اما بعد، آج اگرچہ ہم نے دوسرے پارے کی تلاوت کی ہے، لیکن کل چونکہ پہلے پارے کی تفسیر اور خلاصہ بیان نہیں ہو سکا، اس بنا پر آج سے اس بیان کی ابتدا کی جا رہی ہے، اور خلاصہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں قرآن کریم کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان بستے اور رہتے ہیں، دنیا والے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی محنت، کسی نہ کسی جد و جہد اور مشغولیت میں، ہر محنت کے نتائج سامنے آتے ہیں. ذمہ داری کی محنت کے نتیجے میں پھل اور غلے سامنے آتے ہیں، کارخانے اور مشینوں کی محنت کے نتیجے میں صنعتیں سامنے آتی ہیں. اسی طریقے پر دفتری نظام ہے، اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کا نظام سامنے آتا ہے. بہر صورت جو بھی محنت ہو رہی ہے اس کا نتیجہ دنیا میں سامنے آتا ہے. انبیاء علیہ السلام جو محنت دنیا میں کیا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان بنے ہوئے انسان سامنے آتے ہیں. گویا نبیوں کی محنت انسانیت سازی کی محنت ہوا کرتی ہے، تعمیر انسانیت کی محنت ہوا کرتی ہے. اور نبی تعمیر انسانیت کی جو محنت کرتے ہیں، اس کے لیے رہنما اصول رب کائنات کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت وحی الہی کی شکل میں اپنی کتاب اپنے نبیوں پر اتارا کرتے ہیں، اور نبی اس کی روشنی میں انسانوں کی تربیت فرمایا کرتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے نبی کا وظیفہ یا ان کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. نبی قرآن پڑھ کر بھی سناتا ہے اور لوگوں کی تربیت اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے. تو گویا قرآن کریم کی روشنی میں انسانیت کی تربیت یہ انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری ہے. اور قرآن کریم کی ضرورت اور احتیاج ہمیں اس بنا پر ہے کہ انسان صرف اپنی عقل کے بلبوتے پر آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ اگر غور کریں گے تو انسان کو اللہ رب العزت نے دو قسم کے آلات عطا فرمائے ہیں دیکھنے کے لیے، اپنا راستہ متعین کرنے کے لیے. ایک ظاہری بینائی ہے جو آنکھ کی شکل میں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ایک باطنی بینائی ہے جو عقل کی شکل میں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ظاہری بینائی ظاہری روشنی کے بغیر کام نہیں کر سکتی. اگر ٹیوب لائٹ، بتی، لالٹین، سورج، چاند کی روشنی موجود نہ ہو تو انسان کی آنکھیں اس کے کام نہیں آتی، بلکہ انسان اپنی ان آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی ٹھوکریں کھاتا ہے، گھروں میں جا کر کے گرتا ہے. اگر ظاہری روشنی ہوگی تو انسان کی ظاہری آنکھ کام کرے گی. بعین ہی اسی طریقے پر انسان کی جو روحانی اور اندر کی آنکھ عقل کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے، یہ بھی باہر کی روشنی کی محتاج ہے. اور یہ باہر کی روشنی وحی الہی کتاب اللہ کی شکل میں انسان کے پاس موجود ہے. اگر یہ عقل قرآن کریم کی روشنی میں اور وحی الہی کی روشنی میں چلے گی تو یہ عقل اپنا راستہ دیکھ سکے گی. اور اگر وحی الہی قرآن کریم کو چھوڑ کر کے قدم اٹھانے کی کوشش کرے گی تو جیسے ظاہری روشنی کے نہ ہوتے ہوئے آنکھوں والا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، اسی طریقے پر وحی الہی کے نہ ہوتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ عقل والے بھی ٹھوکر کھا کر کے جہنم میں جا کر کے گر جائیں گے. اس بنا پر انسانیت کو وحی الہی کی ضرورت ہے. وحی الہی کے بغیر انسان قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، اور وحی الہی قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترنا شروع ہوا، لیکن یہ قرآن کریم ایک دم سے نازل نہیں ہو گیا، بلکہ یہ قرآن کریم تدریجی طریقے پر نازل ہوا ہے. تدریجی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا موقع بموقع جیسی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق قرآن پاک نازل ہو جایا کرتا تھا. آپ دیکھیے، ایک مریض ہے، بیمار ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے،
ڈاکٹر صاحب اس کا لمبا علاج تجویز کرتے ہیں، 6 مہینے کا یا 4 مہینے کا یا 2 مہینے کا علاج تجویز کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ابتدا میں یہ دوا دی جائے گی، پھر اس کے لیے اس دوا کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد یہ والی دوا اسے چاہیے ہوگی. اب اگر وہ ساری دواؤں کا مجموعہ اکٹھا کر کے میز پر لگا دیں یا الماری میں سجا دیں اور مریض سے کہیں کہ یہ ساری دوائیں تو نے استعمال کرنی ہے، تو اس نے اگر کل مرنا تھا تو آج ہی اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں گی اور اس کی مرض جو ہے وہ ڈوبنے لگ جائے گی کہ اتنی بڑی مصیبت میں کیسے اٹھاؤں گا. سمجھدار طبیب کیا ہوگا؟ اسے تسلی بھی دے گا اور موقع کے مطابق اس کی دوائی اس کے ساتھ چلاتا رہے گا. جتنی دوا اس کے لیے ضرورت ہے اتنی لکھ دے گا. کل جب دوبارہ ضرورت پڑے گی اس کی مرض کے حساب سے پھر دوبارہ مزید اس کے لیے تجویز کر دی جائے گی. بالکل بیان ہی یہی انداز طبیب حقیقی رب کائنات نے انسان کے ساتھ اختیار فرمایا. انسانیت بیمار تھی، مریض تھی، رب کائنات نے قرآن کریم کی شکل میں اس کے لیے نسخہ شفا تجویز فرمایا اور اسے اسی انداز پر تدریجاً نازل کیا جتنا ضرورت تھا. جس انداز پر ضروری تھا اس انداز پر قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اتارنا شروع کر دیا. اور پھر میرے دوست اور محترم بزرگوں، انسان کے لیے عملی قوت جو قرآن اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس عملی قوت کے لیے ایمان اور عقیدے کی قوت کا ہونا ضروری ہے. اندر عقیدے اور ایمان کی طاقت اور قوت ہوگی، اس کے جسم سے اعمال اسی قوت اور طاقت کے ساتھ خارج ہوں گے. اور اگر اندر والا ایمان اور اعتقاد کمزور ہے تو اس کے اندر سے عمل کے نکلنے کی قوت بھی کمزور ہوگی. لہذا یہ 2 باتیں انتہائی اہم ہیں. پہلے نمبر پر ایمان و عقیدہ اور دوسرے نمبر پر اعمال ہے انسان کے لیے. قرآن کریم نے بالکل یہی نظام اپنایا ہے. ابتداءً وہ آیتیں اتری ہیں جن کے ذریعے سے عقیدے کی صفائی ہو، فاسد عقیدہ اندر سے نکلے اور صاف و شفاف عقیدہ اس کے جسم کے اندر سمو دیا جائے اور داخل کر دیا جائے، تاکہ اس کے بعد اسے اعمال کے لیے آمادہ اور تیار کیا جا سکے. اس بنا پر آپ قرآن کریم کو اگر دیکھیں گے تو سورتوں میں آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر آئے گا مدنی سورت، کہیں لکھا ہوا نظر آئے گا مکی سورت. اور مفسرین کرام نے اسی انداز پر قرآن کریم کی تقسیم فرمائی ہے، مکی قرآن اور مدنی قرآن. مکی قرآن قرآن کریم کی وہ آیتیں اور سورتیں کہلاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں وہ تمام مکی قرآن کہلاتا ہے، مکی آیتیں اور سورتیں کہلاتی ہیں. اور ہجرت مدینہ کے بعد جو قرآن کریم نازل ہوا وہ سارے کا سارا مدنی قرآن کہلاتا ہے، مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. جیسے میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ پہلے عقیدے اور ایمان کی قوت آئے گی تو عمل کے اندر جان اور قوت پیدا ہوگی. اس بنا پر مکی قرآن کریم میں انسانی عقیدے پر زور دیا گیا ہے. توحید، رسالت، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ، قیامت کا دن، روز جزا، جنت اور جہنم، ان باتوں کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ زور توحید الہی اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر متوجہ کیا جاتا ہے مکی قرآن میں. اور مدنی قرآن میں اعمال کے احکام دیے جاتے ہیں. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. ان سب فرائض کے احکام اسے ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، بیاہ شادی کے احکام، گھر گھرستی کے احکام، تجارت کے احکام، یہ سارے کے سارے احکام و مسائل جو ہیں وہ مدنی قرآن کریم کے ساتھ متعلق ہیں. مدنی قرآن کے اندر ان احکام و مسائل کو بیان کیا جائے. تو خلاصے کی بات کیا نکلی کہ مکی قرآن کریم میں عقیدے پر زور دیا جائے گا اور مدنی قرآن کریم میں اعمال پر زور دیا جائے گا، احکام پر زور دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب اسلام آ رہا تھا، صحابہ کرام کی جماعت تیار ہو رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کو اجاگر فرما رہے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کا مقابلہ براہ راست مشرکین سے تھا. وہ لوگ جو جاہل کہلاتے تھے، بے پڑھے لکھے کہلاتے تھے، شرک اور کفر ان کی سرشت کے اندر داخل تھا، اللہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شریک کر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارا تو یہ حال تھا
کہ ہم استنجا کرنے کے لیے جب پتھر اور ڈھیلا اٹھایا کرتے تو جو ذرا چکنا نظر آتا اسے تو ہم سجدہ کرنے کے لیے رکھ لیا کرتے اور جو ذرا کھردرا ہوتا اسے استنجا کر لیا کرتے تھے. جہالت اس درجے پر اتر چکی تھی کہ وہی استنجے والا ڈھیلا ایک سے خدا ایک کو معبود بنایا جا رہا اور دوسرے سے اپنی پاکی حاصل کی جا رہی. تو ایسے زمانے میں مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہے اسلام کا، قرآن کریم کا، مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا مشرکین کے جو عقائد ہیں انہیں ڈنکے کی چوٹ پر توڑا جائے گا، ان کے فساد اور بطلان کو بیان کیا جائے گا. اس لیے مکہ مکرمہ میں عموماً جب قرآن کریم اترتا تو اس میں خطاب ہوتا یا ایھا الناس کہہ کر، اے انسانوں، اے لوگوں. بعض اوقات یہ آیت مدنی قرآن کے اندر بھی آ جاتی ہے یا ایھا الناس کے نام سے، لیکن مکی قرآن میں یہ بات آپ کو زیادہ نظر آئے گی جس میں خطاب ہوگا اے لوگوں، اے انسانوں کے عنوان سے. اس کے بالمقابل جب مدینہ میں آ گئے تو خطاب شروع ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا سے، کیونکہ اب احکام پر تیار کرنا ہے، عمل پر تیار کرنا ہے. لہذا وہ ایمان جو عمل کا تقاضا کرتا ہے اس ایمان کو بنیاد بنا کر ایمان والے سے خطاب کیا جائے گا. گویا اسے ایمان کا واسطہ دیا جائے گا کہ ارے جس ایمان کو تو لایا ہے، جس ایمان کو تو نے اپنے دل میں پیدا کیا ہے، اس ایمان کا واسطہ دے کے تجھ سے کہتا ہوں کہ اس عمل کو تو کر گزر، اس حکم کو پورا کر کے بتا دے. اور دوسری بات کیا ہوگی؟ آخرت کے عقیدے پر زور دیا جائے گا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے پر، رسالت پر زور دیا جائے گا، وحی الہی کی حقانیت پر زور دیا جائے گا. عموماً آپ دیکھیں گے مکی قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو عام طور پر مکی صورتوں میں نظر آئے گا، سوائے سورہ بقرہ کے. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس کے باوجود اس صورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، لیکن باقی عام طور پر یہ واقعہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے. اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں. یہ مختصر وقت اس بات کا اہل نہیں ہے، اس بات کو متحمل نہیں ہے کہ میں اس کی زیادہ مزید وضاحت کر سکوں. بہر صورت یہ تھوڑا سا ایک آپ کے سامنے نظریہ یا ایک تھوڑا سا نقطہ نظر آپ کے سامنے آ گیا کہ مکی قرآن کریم اور مدنی قرآن کریم کا نشانہ کیا ہے، اس کے پیش نظر کیا بات ہے، کس چیز کو لے کر مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا اور اٹھانا چاہتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ایک موٹی سی بات یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے براہ راست جن کے ذریعے کلام کیا ہے. گویا یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے ادا فرمائے ہیں اور اللہ رب العزت نے کہے ہیں. فرشتہ اسی طریقے پر لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیا کرتے اور کسی لکھنے والے کو بلوا کر کے اسے لکھوا لیا کرتے تھے. لیکن یہ لکھنے کا جو انداز تھا یوں تھا، کبھی کسی نے لکھ لیا، کبھی کسی نے لکھ لیا، اور اس زمانے میں کاغذات وغیرہ کا یہ نظام نہیں تھا جو آج موجود ہے. اس بنا پر کبھی ہڈی پر لکھ لیا جاتا تھا، یہ جو کندھے وغیرہ کی ہڈیاں چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں ان ہڈیوں پر لکھ لیا جاتا تھا، کھجور کی چھال پر لکھ لیا جاتا تھا، کھالوں پر لکھ لیا جاتا تھا. اس انداز پر قرآن کریم کی کتابت کر دی جاتی تھی. پھر وہ ٹکڑے محفوظ کر دیے جاتے تھے. بعض صحابہ زبانی یاد کر لیتے تھے، بعض کے پاس لکھا ہوا موجود ہوا کرتا تھا. لیکن اس دور میں چونکہ عام طور پر ملاقاتیں بھی نہیں ہو سکتی تھی، جو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور پھر کہیں اپنے علاقے میں چلا گیا تو دوبارہ اس کے لیے لوٹنا مشکل ہو جاتا تھا. اس بنا پر جتنا حصہ قرآن کا اسے اس دفعہ مل گیا، دوبارہ قرآن پاک کا باقی حصہ اس تک پہنچنا بڑا مشکل تھا. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ چند ایک حافظ قرآن تھے، اور جب جہاد ہوا مسیلمہ کذاب کے خلاف، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد چلا، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے اور اس میں حفاظ قرآن بھی شہید ہوئے. تو صحابہ کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ یہ قرآن تو اس طرح ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا اسے محفوظ کر دیا جائے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ آپ قرآن کریم کو لکھ لیجیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو لکھنے کا اصول یہ بنایا حضرت زید نے کہ قرآن کریم لکھیں گے
لیکن اس کے لیے اصول یہ ہوگا کہ پہلی بات تو یہ کہ لکھا ہوا ہمیں ملنا چاہیے. جس بات کو ہم قرآن کریم میں نقل کرنا چاہتے ہیں وہ آیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں, اور لکھی ہوئی ہونے کے ساتھ ساتھ کم از کم 2 آدمیوں کو زبانی بھی یاد ہونی چاہیے. لہذا اگر کہیں لکھی ہوئی آیت مل گئی لیکن 1 یا 2 آدمیوں کو زبانی یاد نہیں تھی تو حضرت زید اسے قرآن سے خارج کر دیتے تھے, اور اگر لوگوں کو زبانی تو یاد ہے لیکن لکھی ہوئی کہیں نہیں مل رہی تو اسے بھی قرآن کریم سے خارج کر دیتے تھے. یہ صحابہ کا متفقہ طور پر یہ اصول طے ہوا تھا. قرآن کریم کو نقل کرنے کے لیے اس مضبوطی اور پختگی کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اصل قرآن نہ تو رہ سکے اور نہ ہی اصل قرآن کہیں چھپ سکے اور بچ سکے, کیونکہ صحابہ کرام جب لکھتے تھے تو اپنے طور پر 7 تشریحی الفاظ بھی لکھ لیتے تھے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے, حاشیے پر ایک سائڈ پہ لگا دیے. اب اگر اسے ویسے ہی لکھا جانے لگ جاتا تو قرآن کریم خلط ملط ہو جاتا. لہذا یہ انہیں اصول بنانا پڑا اور اس انداز پر پورا قرآن کریم محفوظ کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھ دیا گیا. اب پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا, آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا, حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت حفصہ کے پاس پہنچا, پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سوچا گیا کہ لوگ دور دراز رہتے ہیں اور ان کے آپس میں قرآن پاک کے پڑھنے کا انداز مختلف ہو رہا ہے, لہذا اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے ایک قرآن پر ساری امت کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی قرآن کریم جو حضرت ابوبکر نے نقل کروایا تھا اسی کی مختلف کاپیاں بنوا کر, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 کاپیاں بنوائیں, بعض میں آتا ہے 7 کاپیاں بنوائیں, اور بعد میں آتا ہے کہ 4 نقلیں اس کی تیار کرائیں اور مختلف علاقوں میں اس کو روانہ کر دیا. ایک قرآن مدینے میں, ایک مکے میں, ایک طائف میں اور ایک کوفہ کے اندر بھیج دیا گیا. اس طریقے پر مصر کے اندر ایک بھیج دیا گیا. اس طریقے پر یہ قرآن کریم کے نسخے مختلف علاقوں میں روانہ کر دیے گئے اور ہر علاقے کو کہہ دیا گیا کہ یہ جو قرآن ہم بھیج رہے ہیں یہ پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اپنے طور پر لکھا ہوا ہو تو اسے تلف کر دیا جائے تاکہ وہ موجود نہ رہے اور اس کی وجہ سے باہمی طور پر اختلافات پیدا نہ ہو. اب یہاں پر آپ حضرات تاریخ میں ایک لفظ پڑھیں گے عام طور پر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی جامع القرآن کہا جاتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جامع القرآن کہا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جامع القرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایک نسخے کے اندر جمع فرما دیا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جامع القرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ساری امت کو ایک نسخے پر جمع کر دیا. یہ فرق ہے دونوں کے جامع القرآن ہونے میں کہ انہوں نے ایک نسخے کے اندر سارا قرآن جمع کیا اور عثمان غنی نے ساری امت کو ایک نسخے پر اکٹھا کر دیا اور جمع کر دیا اور باہمی طور پر اتفاق و اتحاد پیدا کر دیا مسلمانوں کے اندر. اس طریقے پر یہ قرآن کریم جمع ہوا. اس دور کی جو لکھائی ہوتی تھی اس میں نقطے وغیرہ نہیں لگائے جاتے تھے, بعد میں لگائے گئے, اور زبریں زیریں بھی نہیں لگائی جاتی تھی, یہ زبریں زیریں بھی بعد میں لگائی گئی. تفصیل کا میرے پاس اس وقت نہیں ہے ورنہ اس کی مزید تفصیل کر دی جاتی. اس کے بعد کچھ مزید تقسیمیں ہوئی ہیں, جیسے سپارے تیار کیے گئے, اجزاء پارے جو ہیں قرآن کریم کے 30 پارے ہوئے. یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے, یہ بعد میں آسانی کے لیے, اپنی منزلیں پڑھنے کی آسانی کے لیے, یادداشت کی آسانی کے لیے, اپنا ورد رکھنے کی آسانی کے لیے بعد میں یہ اجزاء بنائے گئے. اسی طریقے پر ربع, ثلث, نصف, یہ سارے کا سارا کام بعد کا کام ہے, صحابہ کے دور کا کام نہیں ہے. اسی طریقے پر قرآن کریم کے اندر جو رکوع لگائے گئے ہیں, یہ رکوعات کا سلسلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں, صحابہ کرام کے زمانے کا نہیں ہے, یہ بھی بعد کا ہے. قرآن کریم میں جو رکوع ہیں, کل کتنا رکوع ہیں جی؟ 540 رکوع ہیں کل. اور اس میں ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ اگر 20 تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو 27ویں شب کو پورا قرآن کریم ختم ہو جائے گا. اس ترتیب کی بنا پر یہ رکوعوں کی یہ تقسیم کی گئی ہے, ورنہ یہ کوئی نص آسمانی نہیں, آسمانی حکم نہیں ہے کہ قرآن کے اس طرح رکوع بنائے جائیں اور اس طرح سپارے اور اجزاء تیار کیے جائیں. یہ مختصر سی تاریخ سمجھ لیجئے قرآن کریم کے بارے میں. اس کے بعد عرض یہ کرنا ہے میں نے کہ اب قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے. قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کریم پڑھنے لگو تو پہلے دھتکارے ہوئے شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو کہ اللہ تو ہمیں اس سے پناہ میں دے دے.
اور علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان دونوں کے اندر پورا عقیدہ موجود ہے. وہ کس طریقے پر موجود ہے؟ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر انسان فاسد عقائد سے برات کا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ میں شیطان سے بری ذمہ ہو رہا ہوں اور شیطانی وسوسے سے، شیطانی خیالات سے، شیطانی نظریات سے بھی اپنی برات کا اعلان کر رہا ہوں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کی رحمانیت اور رحیمیت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی اللہ کی توحید کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے رہا ہے. گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں عقائد فاسدہ سے برات کا اعلان ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر صحیح عقائد کو اپنے دل کے اندر لانے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی ابتدا ہو جاتی ہے. اگرچہ قرآن کریم کی نزولی ترتیب کے اعتبار سے، نزولی کا مطلب جس طرح نازل ہوا وہ تو سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلی صورت ہے، لیکن قرآن کریم کی قراءت کی جو ترتیب ہے یا جمع کی جو ترتیب ہے اور یہ بھی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اس اعتبار سے سورہ فاتحہ سب سے پہلے آتی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد آگے قرآن کریم شروع ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، شافیہ کافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، السبع المثانی بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے. اس کا زیادہ مشہور نام جو ہے وہ الفاتحہ ہے. الفاتحہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے، فتح کے معنی کھول دینے کے ہیں اور ابتدا شروع کر دینے کے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن کریم شروع کیا جاتا ہے. اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. ام الکتاب اس بنا پر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں مرکز کو، بنیاد کو، اساس کو، خلاصے کو کہا جاتا ہے. اور چونکہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر محفوظ اور موجود ہے، اس بنا پر اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر، اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ صحیح عقائد کا اعتراف بسم اللہ کے اندر موجود ہے. اور پھر بسم اللہ کا خلاصہ اس کی با کے اندر، اس لیے کہ با کے معنی ملا دینے کے ہیں، اور قرآن آیا کس لیے کہ بندے کو اللہ سے ملا دے، تو با کے معنی بھی ملا دینے کے ہیں. لہذا پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں، فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ با میں، اور پوری با کا خلاصہ اس کے ایک نقطے کے اندر موجود ہے کہ جیسے با کا ایک نقطہ ہے ویسے پوری کائنات کو بنانے والی بھی اکیلی اللہ کی ذات ایک ذات ہے. توحید کا سبق بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ علماء تفسیر نے اس کے اندر جمع فرما دیا. سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی فضیلت عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تورات انجیل زبور پوری مل کر سورہ فاتحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اکیلی سورت تمام نبیوں کی کتابوں پر بھاری پڑ جاتی ہے، اکیلی سورہ فاتحہ. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے سوائے موت کے. موت سے تو یہ سورت نہیں بچائے گی، اس کے علاوہ جتنی بڑی سے بڑی بیماری لگی ہوئی ہو اس سورت کو پڑھ کر بیمار پر دم کر دیجئے، پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے اسے پلا دیجئے، اللہ کا حکم ہوگا تو اسے شفا مل جائے گی. اگر موت اس پر آنی ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ اسے شفا انشاءاللہ مل جائے گی. اپنا عقیدہ اور یقین ہو، اس کے مطابق عمل ہو تو اللہ رب العزت انشاءاللہ شفا عطا فرمانے والے ہیں. اسی طریقے پر میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کی خاطر اس سورت کو 2 مرتبہ نازل کیا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے. دونوں صورتوں کا رنگ لیے ہوئے ہے. مکی صورتوں کا رنگ بھی اس سورت کے اندر موجود ہے، مدنی صورتوں کا رنگ بھی اس سورت کے اندر موجود ہے. روایتیں بھی ملتی ہیں کہ مکہ مکی ہے اور بعض روایتیں ملتی ہیں کہ مدنی ہے. اس لیے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سورت کی خوبی اور اس سورت کے کمال کے اعتراف کے طور پر اللہ رب العزت نے اسے 2 مرتبہ نازل فرمایا. جیسے پہلے ایک سرکولیشن جاری کیا جاتا ہے اور پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی سرکولیشن دوبارہ جاری کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں پہلے سورہ فاتحہ کو نازل کیا، پھر اسی سورت کو مدینہ منورہ میں دوبارہ نازل کیا. یہ بھی سورت کی اہمیت ہے کہ اسے 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے.
اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے اس صورت کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، نصف لی و نصف لعبدی، آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ اور اس کی ابتدائی آیتیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے لیے، اس لیے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، اور آخری آیتیں بندے کے لیے ہے، اس لیے کہ بندہ اس کے اندر اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ اسے دینے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اس صورت کے اندر علماء کرام نے فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ، اور وہ کس طریقے پر ہے؟ قرآن کریم کے اندر اگر آپ غور کریں گے، مضامین تو بے انتہا مضامین ہیں، لیکن ان کا خلاصہ اگر ہم نکالنا چاہیں تو 5 مضامین کے اندر پورا قرآن کریم کا خلاصہ نکالا جا سکتا ہے۔ توحید و رسالت، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ، اور اسی طریقے پر احکام و مسائل، اور گزشتہ اقوام کے حالات اور ان کے واقعات۔ 5 باتیں ہو گئی۔ یہ 5 باتیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور یہ 5 باتیں آپ کو سورہ فاتحہ کے اندر نظر آئیں گی۔ توحید کو رب کائنات الحمدللہ رب العالمین میں بیان فرما رہے ہیں، توحید اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ مالک یوم الدین کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کے اندر احکام و مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے اندر تمام احکام و مسائل موجود ہیں، لہذا احکام و مسائل کا مسئلہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اور صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ رب العزت نے ایک طرف تو یہ بتایا کہ اللہ کے منعم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ بندے کون سے ہیں؟ سب سے بڑی ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں ہیں، لہذا انبیاء علیہم السلام کی ہستیوں کے اس بات کے ذریعے سے رسالت کا عقیدہ ثابت ہو گیا، اور ان کے بعد ان کے ماننے والے صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بعد اولیاء اعظام ہیں۔ تو الذین انعمت علیہم میں یہ سارے کے سارے گزشتہ اقوام کے بزرگان دین بھی اس کے اندر آ گئے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر سابقہ اقوام کے بد کردار انسانوں کا تذکرہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ تو گویا گزشتہ اقوام کے قصے بھی اس کے اندر موجود ہو گئے، احکام و مسائل کا تذکرہ بھی اجمالی طور پر آ گیا، اور رسالت اور توحید کا عقیدہ بھی آ گیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ بھی اس کے اندر بیان کر دیا گیا اس صورت کے اندر۔ پھر اس کے بعد آگے دوسری صورت شروع ہو رہی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں اتنا عرض کر دوں کہ میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس صورت کو جب امام نماز کے اندر پڑھتا ہے، نماز میں پڑھنے کے بعد جب امام نماز میں پڑھنے کے بعد مقتدی بھی اگر آمین کہے، فرشتے بھی چونکہ آمین کہتے ہیں، لہذا مقتدی کو بھی آمین کہنی چاہیے۔ من وافق تامینہ تعمیر الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہمارے ہاں آج کل عام طور پر سستی ہوتی ہے، امام والضالین کہتا ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا۔ ہوشیار ہو کر کے کھڑے ہونا چاہیے تاکہ جب والضالین ہو تو ہم بھی آمین کہہ کر فرشتوں کے ساتھ شریک ہو جائیں آمین کہنے کے اندر۔ اس کے بعد آگے سورہ بقرہ آ رہی ہے۔ البقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گائے کی ہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کا جیسے پہلی صورت کا نام الفاتحہ کے نام سے ہے، اسی طریقے پر البقرہ نام ہے، ایسی باقی صورتوں کے بھی نام موجود ہیں، اور ان صورتوں کے ناموں کی مناسبت بھی موجود ہے۔ البقرہ اسے کیوں کہا گیا؟ میرے دوستو، آپ اس صورت کے اندر اگر غور کریں گے تو اگرچہ اس کے اندر احکام و مسائل بھی موجود ہیں، عقیدے کے تذکرے بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن زیادہ حصہ اس میں یہودیوں کے واقعات میں بھرا پڑا ہے۔ تقریباً 1 سپارہ پورا اس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان پر انعامات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں ایک واقعہ گائے کا بڑا عجیب و غریب رونما ہوا تھا، وہ واقعہ آگے آئے گا تو وہاں پر میں بیان کروں گا۔ چونکہ ان کے اندر یہ معجزانہ طریقے پر ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اس بنا پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے دلوں کو قرآن کی طرف مائل کرنے کے لیے ان میں پیش آنے والے ایک واقعے میں سے مخصوص نام جو تھا البقرہ کا، اس کے نام سے پوری سورت کا نام رکھ دیا۔ اس سورت کو سورۃ البقرہ اس انداز پر کہا جاتا ہے، اور اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم کے عنوان سے۔ اس کے مضامین، اس میں زیادہ تر احکام و مسائل آئیں گے، اور اس کے ساتھ اقوام عالم کے تذکرے بھی اس کے اندر آئیں گے۔ تو لہذا جتنا حصہ میں آج بیان کر سکوں گا اپنے مختصر سے وقت کے اندر اسے میں ذکر کروں گا، اور اس کے اندر باقی حصہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم کا جو انداز ہے یہ انوکھا انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ قرآن کریم کا جو انداز ہے الف لام میم کا، اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات کے معنی ٹکڑے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ حروف،
ویسے تو آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اس میں الف لام ہا میم دال اس طرح نہیں پڑھتے، لیکن یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کو الگ الگ کر کے کہنا پڑتا ہے، الف لام میم اسے الگ الگ کر کے ہم ادا کرتے ہیں، تو چونکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو کر کے ادا ہوتے ہیں، اس بنا پر عربی زبان میں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور حروف مقطعات جو ہیں ان کے معنی اور مفہوم کا تعین انسان نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں نے تعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اٹکل پچو کے گھوڑے دوڑانا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اندازوں کے ساتھ کام کیے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کر دیا کرتے ہیں، اس بنا پر میں اسے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ کر دیا کرتے ہیں جی اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو پھر اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو قرآن میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی، قرآن تو اترا تھا سمجھنے کے لیے، جب سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی ضرورت کیا ہوئی، لہذا یہ ضرور کوئی نہ کوئی معنی نکلیں گے تو اپنی طرف سے اٹکل پچو کے گھوڑے دوڑانے لگ جائیں گے۔ پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے اگر اترا تھا تو اللہ اس کو سمجھا بھی دیتے، جب سمجھایا نہیں گیا اور اللہ کے رسول اور صحابہ نے اسے بیان نہیں کیا تو پھر ہم کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ضرور متعین ہونے چاہیے۔ اب رہی بات کہ پھر اس کا فائدہ کیا اگر سمجھ میں نہیں آتا، تو میرے دوست اور محترم بزرگوں، یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو حروف مقطعات کو جب آپ ادا کریں گے، الف کتنے حرف ادا کیے آپ نے، ایک ادا کیا یا 3 کیے، الف 3 ہو گئے، لام کتنے ہوئے 3، میم کتنے ہوئے 3، 30 ہو گئے نا جی، کتنے 9 ہوئے جی، 9 ہوئے، اور ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، تو 9 حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی، 90 نیکیاں تو آپ کے نامہ اعمال میں الف لام میم کہنے سے لکھ دی گئی۔ اس سے بڑا اور آپ کو کیا فائدہ چاہیے، وہ نیکی جو کل قیامت میں آپ کے کام آنے والی ہے وہ اس کے ادا کرنے سے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انسان ابتدا کے اندر ہی اپنی عقل کو بنیاد نہیں بناتا، بلکہ میری عقل کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے میں اسے اللہ کا کلام سمجھ کر کے مان رہا ہوں، یعنی اپنی عقل سے دستبردار ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، عقل اور وحی کے اندر فرق یہی ہے کہ عقل کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وحی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اگر عقل کے پیچھے چلو گے تو وحی کو نہیں سمجھ سکو گے، عقل کو وحی کے پیچھے چلاؤ گے تب جا کر کے یہ سمجھ میں آئے گی۔ لہذا سب سے پہلے اپنی جہالت کا اعتراف کرنا پڑے گا، لا عالم کہہ کر اپنی لا علمیت کا اعتراف کرو گے، جو اپنی جہالت کا اعتراف کر لے گا، اپنے علم کی کمی کا اعتراف کر لے گا، پورا قرآن کریم اس کے سینے میں اتر جائے گا۔ تو لہذا حروف مقطعات میں انسان اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے مولا میں تیرے کلام کو تیرا کلام سمجھ کر کے مان رہا ہوں کہ یہ تیرا قرآن ہے، تیرا کلام ہے، اس لیے میں اس کو مان رہا ہوں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جن صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہوں گے ان صورتوں میں زیادہ زور قرآن کریم کے اس بات پر دیا جائے گا، وحی الہی کے اس بات پر دیا جائے گا۔ لہذا آپ جو جو صورتیں دیکھتے چلے جائیں گے حروف مقطعات والی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم کے بارے میں ذالک الکتاب کا اعلان کر دیا۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن کریم کے بارے میں اعلان کر دیا۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، جن جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئیں گے ان صورتوں میں ابتدا کے اندر ہی قرآن کریم کی حقانیت کا برملا اعلان کیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ جس طریقے پر ان حروف مقطعات کو تم بنا نہیں سکتے، ان کے معنی اور مفاہیم کا تعین تم نہیں کر سکتے ہو، یاد رکھو یہ پورا قرآن کریم بھی تم بنا نہیں سکتے ہو۔ یہ پورا قرآن کریم بھی کس کا کلام ہے؟ اکیلے اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر پہلے تو قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرما دیا۔ میرے دوستو یہ یاد رکھیں، جب تک انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ یہ سچی بات ہے اس وقت تک اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے اپنی حقانیت کو واشگاف لفظوں میں واضح اور ظاہر کر دیا، پھر اس کے بعد آگے اس کا بیان شروع کیا ہے۔ تو پہلے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، برحق کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اسے اس قرآن کریم سے نفع نصیب فرمائیں گے اور اس قرآن کریم سے اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ پھر یہ قرآن کریم آگے بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ہدی للمتقین، اس قرآن سے فائدہ متقی لوگ حاصل کریں گے، متقی لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔
جو لوگ متقی بننے کا ارادہ کرتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہم کس طرح متقی بن جائیں، یہ جذبہ جب اندر اٹھ جائے گا، جب انسان میں اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اصلاح کے راستے بھی پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر جب ہمارے اندر متقی بننے کا جذبہ بیدار ہو جائے گا تو اللہ ہمیں متقی بننے کا راستہ بھی قرآن کے ذریعے سے عطا فرما دیں گے۔ تو ہدی للمتقین کہہ کر کے بتا دیا کہ الصائرین الی التقوی، جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے 3 قسم کے افراد کا تذکرہ فرمایا ہے، متقی لوگوں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ جو دونوں کے درمیان ڈاواڈول ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ کیونکہ ایمان والے، پختہ ایمان والے، واضح اور دو ٹوک بات ہے، کھلا ان کا یقین و ایمان ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ لوگ پکے ایمان والے ہیں۔ اس بنا پر چند آیتوں کے اندر ہی ان کا تذکرہ کر کے ان کا معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اور کفر والے بھی صاف بات کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانتے اللہ کو اور قرآن کو اور رسول کو، نعوذ باللہ من ذالک، کافروں کا یہ دعویٰ ہے۔ تو اس بنا پر اسے بھی قرآن کریم نے چند آیتوں کے اندر، 1-2 آیتوں کے اندر پورا کر کے اور فارغ ہو گیا۔ لیکن آگے آئے منافقین جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ چونکہ معاشرے کی وہ کالی بھیڑیں ہیں جن کے نتیجے کے اندر معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اخلاقی قدریں تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہیں، اس بنا پر قرآن کریم نے ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، ان منافقین کو، اور بتایا کیا ہے کہ یہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے دیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کل قیامت کے دن جب ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو ان کا وہاں پر کیا بنے گا؟ کل قیامت کے دن انہیں خود وہاں پر کھل کر کے ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو دنیا کے اندر ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ایمان والے اور دل کے اندر ان کے ایمان کا موجود نہ ہونا، یہ ان کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور ان لوگوں کی عادت کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے آ کر کے کہیں کہ ہم تمہارے جیسے، اور جب چلے جائیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین اپنے لیڈروں کے پاس پہنچے تو کہیں جی اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھی، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے، صوفیوں کے ساتھ، ملاؤں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، تم اگر اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو نا تو کل اللہ بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے۔ ہاں پھر یاد رکھنا تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے بھی استہزاء کیا جائے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تمہاری سرکشی کے اندر تمہیں پھراتے رہیں گے، تم سمجھو گے کہ ایمان والے ہو اور اللہ تمہیں اور اس میں بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ اعلیٰ درجے پر سرکشی میں پہنچو تو جہنم میں تمہیں عذاب بھی اعلیٰ درجے کا دیا جا سکے۔ پھر آگے کچھ مثالیں دے کر بھی انہیں قرآن کریم نے سمجھایا، اور سب سے پہلا خطاب قرآن کریم نے انسانوں سے کیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر کے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے انسانوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ 3 قسمیں بیان فرمانے کے بعد سب سے پہلے انسانوں کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، توحید کی دعوت دی گئی، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اب اللہ رب العزت اپنی نعمتیں بیان فرما رہے کہ انسان جس اللہ نے تجھ پر اتنی نعمتیں فرمائی ہیں، یہ زمین تیرے لیے چلنے پھرنے کی بنا دی، آسمان تیرے لیے صاحبان کے طور پر معلق کر دیا، جس اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں بنائی، اور پھر آسمان سے پانی اتارا، زمین سے تیرے لیے غلے نکالے۔ اے بندے جو اللہ یہ ساری نعمتیں تجھے عطا فرما رہے ہیں وہ اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ عبادت بھی اس اکیلے اللہ ہی کی کرو۔ اور یاد رکھنا اس اللہ نے قرآن اتار کر تمہیں راستہ بتایا ہے، اور یہ قرآن برحق کلام ہے۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ہمارا چیلنج ہے، ہمارا اعلان ہے کہ ساری دنیا والے اکٹھے ہو کر کے آ جائیں اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا کر کے لے آئیں، وہ مل کر بھی قرآن کریم جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قرآن میں شک کرنے والوں سن لو، اگر تم ایسا نہ بنا کر کے لا سکے اور یاد رکھو کبھی بنا کر کے نہیں لا سکو گے تو پھر ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گی۔ ایسی آگ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو ماننے والے ہوں گے اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے اور باغات کے وعدے اللہ رب العزت نے فرما رکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس سے انسان ہدایت پاتا ہے، یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کو تسلیم کر کے
ہدایت یافتہ بن جاتا ہے اور قرآن کریم کا انکار کر کے گمراہ بن جاتا ہے، اپنا راستہ گم کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم کا کمال ہے۔ 12 کے دل لطافت تبش خلاف نیز در باغ لالا روی دو در شورا بوم و خس۔ بارش، اس کی خوبی میں تو کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہی بارش اگر کہیں زرخیز علاقے میں برستی ہے تو وہاں لالا و گل اگ جاتے ہیں، اور اگر بنجر بیابان کے اندر یہی بارش پڑتی ہے یا کسی کوڑے کچرے اور گند پر یہ بارش پڑتی ہے تو وہاں سے بدبو اور سڑاند اٹھنے لگ جاتی ہے۔ بارش کی خوبی کے اندر تو کلام نہیں ہے، لیکن جو جگہ ہے، جیسی جگہ ہوگی ویسے اثرات مرتب ہوں گے، جیسا دل ہوگا ویسے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر بگڑا ہوا دل اور تم نے اس کے اندر انکار کی بیماری بھری ہوئی ہے تو یہ دل گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا، اور اگر سنورا ہوا دل جس میں تسلیم اور رضا کا مادہ پایا جاتا ہے تو یہ دل راہ راست پر چلتا ہوا چلا آئے گا۔ میرے دوستو، ایک اور مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا قرآن کریم کے لیے کہ یہ قرآن ہدایت کیسے اور گمراہی کیسے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے عجیب انداز میں سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو چشمہ آنکھ پر لگایا جاتا ہے، شیشہ لگاتے ہیں نا آنکھ پر، اس سے نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ فریم میں بنا کر کے آپ نے لگا دیا تو نگاہ تیز ہو گئی، اور اگر کوئی یہ کرے کہ بھی آنکھ میں ہی لگانا ہے، شیشے کو توڑ کر آنکھ میں گھمانا شروع کر دے تو نگاہ تو تیز ہوگی یا پہلی بھی چلی جائے گی؟ تو یہ قرآن کریم کو اگر صحیح استعمال کیا جائے گا، جیسے آئینے کے شیشے کو صحیح استعمال کیا گیا بینائی تیز ہو جائے گی، اسی طرح قرآن کو صحیح استعمال کرو گے تو تمہارے ایمان کی بینائی بھی، ایمان کی قوت بھی تیز ہوتی چلی جائے گی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس قرآن کو غلط استعمال کیا جائے گا، اپنے من مانے معنی پہنانے کی کوشش کی جائے گی، من مانے انداز میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، تو جیسے شیشہ آنکھ میں پھیرنے سے آنکھ کی بینائی ختم ہوتی ہے، ایسے قرآن کریم کو من مانے انداز میں سمجھنے سے ایمان کی بینائی بھی جاتی رہتی ہے، پھر یہ بھی برقرار اور باقی نہیں رہتا۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین، اس سے گمراہ وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو بے حکمی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، من مانے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہی اس قرآن سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ورنہ اللہ اس قرآن کریم کے ماننے والوں کو ہدایت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، وہی اللہ ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر تھا وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر دوبارہ اللہ تمہاری توحید کی طرف انسان کو متوجہ فرما رہے ہیں، اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت کی طرف انسان کو متوجہ فرما رہے ہیں، اور انسان کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ انسان جس اللہ نے مختصر وقت کے اندر آسمان و زمین کو، انسانوں کو، دنیا کی ہر چیز کو بنا دیا، پیدا کر دیا، تیار کر دیا، وہی اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ تمہاری عبادت بھی اس اکیلے اللہ کے لیے کی جائے۔ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم خوب اچھی طرح سے رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی توحید ہمیں نصیب فرما دے اور قرآن کریم سے استفادہ کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگرچہ پورے پارے کی تفسیر تو بیان کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ چاہیے، اور یہ کچھ آپ حضرات کی دعائیں سمجھ لیجئے، قرآن کریم کا کمال سمجھ لیجئے کہ تراویح سے 5 منٹ پہلے تک میں اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ سکتا بستر سے، اتنا شدید درد ہو رہا تھا میرے سر میں جس کی کوئی انتہائی نہیں، میں بیان نہیں کر سکتا اسے۔ لیکن قرآن کریم کا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے سکون دیا، اطمینان دیا۔ اگرچہ مزید بھی اس وقت اگر بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے تاکہ آگے کے لیے بھی شوق اور ذوق کے ساتھ تشریف لاتے رہیں، اور میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی تقریباً پورا ہو کہ 40 سے 45 منٹ تک اپنی بات کو ختم کر دیا جاؤں گا۔ بہر صورت ایک مضمون مکمل ہوا، قرآن کریم کی ابتدائی باتیں، اور پھر اس کے بعد یہاں آخر تک اب آگے تخلیق انسان سے ابتدا ہوگی، پھر آگے مزید جو چلے گا تو اسے انشاءاللہ آئندہ آگے بیان کر دیا جائے گا۔ اب یہ سوال آیا ہے، اس سوال کے بارے میں، اگر دوران نماز کسی نمازی کی ٹوپی اس کے سر سے نیچے گر جائے تو کیا کوئی دوسرا شخص اس کے سر پر رکھ سکتا ہے یا نہیں، جبکہ وہ نمازی ابھی تک نماز میں مصروف ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ اگر ٹوپی سر سے نیچے گر جاتی ہے اور بغیر عمل کثیر کے اسے سر پہ رکھا جا سکتا ہے تو رکھ لے، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو زیادہ تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حالت میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر انسان اس خیال سے کہ اس کے بال بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس خیال سے کہ اس کے بال بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس خیال سے اگر ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
لہذا اگر سر ننگا ہو گیا کسی وجہ سے تو زیادہ تکلف میں پڑنے کی، کسی تیسرے آدمی کو اٹھا کر کے ٹوپی سر پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں. اسی حالت میں، اور اگر ڈال دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ ننگے سر بھی نماز مکمل کر لیتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا يا الله، وخذ الخير بنواصينا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك.